اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد مومنین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ایک اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کیا اس سال عید کی نماز نہیں ہوگی؟ کیا اس سال ہم لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے مسجد میں جب واجب نمازیں نہیں ہو رہی تو پھر مستحب نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ بتا دیں کہ عیدین یعنی نماز عید اور نماز عید قربان یعنی بقرعید جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز، یہ دونوں نمازیں امام وقت کی موجودگی میں یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی موجودگی میں واجب ہے اور ان کے غیبت کے زمانے میں مستحب ہے۔ مستحب میں یہ دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہم اسے باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے فرادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم فرادہ کیسے پڑھیں گے، پھر خطبہ کیسے دیا جائے گا، پھر کیسے جو ہے وہ سورے پڑھے جائیں گے کہ جو سورے اس میں پڑھے جاتے ہیں، پھر وہ قنوت کیسے پڑھا جائے گا کہ جو قنوت اس میں خاص طور سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نماز کو ہم فرادہ اور باجماعت دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فرادہ پڑھیں گے تو اس میں خطبے کی ضرورت نہیں ہے، خطبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس کو پڑھنا ہے۔ یہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خاص دعا اللہم اہل الکبریاء والعظما واہل الجود والجبروت الاخرہ ہی وہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی کو یہ سورہ نہ یاد ہو، کسی کو یہ دعائیں نہ یاد ہوں تو کیا کرے؟ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ جو اسے یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کو جو بھی سورہ یاد ہو، سورہ قل واللہ یاد ہے، انا انزلنا یاد ہے، کوئی بھی سورہ ہم کو جو عام طور سے ہم پڑھتے ہیں وہ یاد ہے تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی سورہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ قنوت میں کیا کریں؟ وہ دعا ہم کو نہیں یاد ہے اس کس طریقے سے پڑھا جائے تو قنوت کی تعداد کو یاد رکھیں۔ ہمیں 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، 4 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ یہ تعداد مہم ہے۔ وہ دعا اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ نہیں یاد ہے تو کیا کریں؟ کوئی بھی دعا جو آپ عام طور سے نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ دعائیں قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ہی دعا یاد ہے تو وہی ایک دعا تکرار کر سکتے ہیں۔ کئی دعائیں یاد ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بھی پروردگار عالم نے دین مبین اسلام کو آسان بنا کر آپ کے لیے رکھا ہے، آپ اسے سخت نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کے اوپر اس مجبوری کی حالت میں عید کی نماز پڑھیں گے تاکہ اس عید کی نماز کا ثواب ہمارے حصے سے نہ جانے پائے۔ جیسے ماہ رمضان ہم نے اپنے اپنے گھروں کے اوپر گزارا، اعمال اپنے اپنے گھروں کے اوپر انجام دیے، اسی طریقے سے عید کے دن کو بھی ہم اعمال کے ذریعے سے گزاریں گے، نماز پڑھیں گے۔ فطرہ نماز عید سے پہلے اگر نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو یاد رکھیں۔ فطرہ نماز عید سے پہلے اگر نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز عید کا وقت سورج کے چڑھ جانے سے لے کر ظہر تک ہے۔ نماز عید کا وقت سورج کے چڑھ جانے سے لے کر ظہر تک ہے۔
اس وقت تک آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باجماعت پڑھنا چاہیں باجماعت پڑھ سکتے ہیں، فرادہ پڑھنا چاہیں فرادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالات کے مطابق میں تمام افراد سے ساتھ ہی ساتھ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کہیں کے اوپر کچھ لوگ جمع ہو کر نماز پڑھنا بھی چاہتے ہوں تو ہرگز یہ کام نہ کیجیے، فقط اور فقط اپنے گھروں کے اوپر، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف ہم سے متعلق نہیں ہے، سب سے متعلق ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی ٹائپ سے ہم کہیں سے بھی انفیکٹڈ ہوتے ہیں، کہیں سے یہ جراثیم ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم سے جہاں تک یہ جائیں گے ان سب کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ نے کہیں کے اوپر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اپنے وجود سے کہیں ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، لہٰذا اپنے گھروں کے اوپر رہ کر عید کی نماز اس آسان طریقے سے پڑھیں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب سے اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔